بسم استاذ اللہ محترم الرحمن الرحیم. حافظ بھائی میں آپ کی بات سنتا ہوں بس ایک منٹ. فصل جی الکلام استاد جی. لفظ تضمن كلمتين بالإسناد والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زيد قائم وقام زيد ويسمى جملة فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين نحو زيد قائم ويسمى جملة اسمية أو من فعل واسم نحو قام زيد ويسمى جملة فعلية إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما ولا بد للكلام منهما. کل کے سبق میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی. وفاق المدارس میں جب پیپر آتا ہے تو پیپر میں سب سے پہلے عبارت حل کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں پہلے پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ترجمہ دیکھیں. فصل، یہ تیسری فصل ہے. الکلام لفظ، کلام ایسا لفظ ہوتا ہے تضمن کلمتین جو دو کلموں کو شامل ہوتا ہے بالاسنادی، اسناد کے ساتھ. والاسناد نسبت احدى الکلمتین، اور اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت ہو الی الاخری، دوسرے کی طرف. بحیث، اس طرح کی نسبت ہو تفید المخاطبہ، جو مخاطب کو فائدہ دے، فائدۃ تامۃ، مکمل فائدہ. یصح السکوت علیہ، اس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو. نحو جیسے زید قائم وقام زید، ویسمى جملۃ، اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے. فعلم، پس معلوم ہو گیا، ان الکلام، کہ بے شک کلام، لا یحصل، حاصل نہیں ہوتا، الا مگر، من اسمین، دو اسموں سے. نحو جیسے زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ، اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ. او من فعل و اسم، یا پھر کلام حاصل ہوتا ہے ایک اسم سے اور ایک فعل سے. نحو جیسے قام زید، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ فعلیہ. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے ان دونوں کے علاوہ میں. ولا بدہ، اور ضروری ہے، واو کا ترجمہ اور لا بدہ، یہ ایک پورا لفظ ہے. لا بدہ، لا الگ نہیں ہے اور بدہ الگ نہیں ہے، بلکہ لا بدہ پورا ایک لفظ ہے. اور ضروری ہے، لا بدہ کا معنی تو ضروری، اور ضروری ہے للکلامی، کلام کے لیے، من ہما، ان دونوں کا ہونا، کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. اب یہ ترجمہ بھی ہو گیا، اب تشریح اس کی کرتے ہیں مختصر. سب سے پہلے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کی تعریف کی ہے کہ کلام کہتے کس کو ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ. والاسناد، یہاں سے تضمن تضمن کا کیا مطلب بتایا استاد جی؟ تضمن شامل ہو، شامل. کلام ایسا لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ. والاسناد، یہاں سے اسناد کی تعریف بیان کی ہے. فرماتے ہیں اسناد کہتے ہیں کہ دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت ہو. نسبت ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اس میں سے ایک کلمے کے ذریعے دوسرے کلمے پر حکم لگایا جائے. اور یہ نسبت ایسی ہوتی ہے کہ جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر کلام کی آگے دو قسمیں ہیں. استاد جی اس میں جو احد الکلمتین الاخری ہے، اس کا الاخری کا کیا مطلب ہے؟ دو کلموں سے دوسرے ایک، کی طرف، کس کی دو طرف؟ کلموں میں سے کس ایک کی کی طرف؟ نسبت ہو الی الاخری، دوسرے کی طرف. الی الاخری، دوسرے کی طرف. دوسرے کی طرف. اچھا، پھر کلام کا نام دوسرا ہے کلمہ، جملہ. کلام کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. پھر جملے کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اگر جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اگر جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو، اس کی مثال جیسے زید قائم. جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہو، اس کی مثال جیسے قام زید، جیسے قام زید. فعلم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کلام جو ہے یہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے. کلام جو ہے مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے. مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے. اور مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا جائے. جیسے زیدن یہ مسند الیہ ہے، اس پر حکم لگ رہا ہے. قائمن یہ مسند ہے، یہ حکم اس کے ذریعے سے لگایا جا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے. کھڑے ہونے کا حکم کس پر لگا؟ زید پر. کس کے ذریعے سے لگایا گیا؟ قائمن کے ذریعے سے. تو جس پر حکم لگتا ہے وہ ہوتا ہے مسند الیہ یا محکوم علیہ، اور جس لفظ کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مسند. تو یاد رکھیں کہ کلام کے اندر ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا. کلام کے اندر ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا. جب کلام کو ضرورت پڑتی ہے ایک مسند کی اور ایک مسند الیہ کی، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ کلام یا تو دو اسموں سے مل کر بنے، کیونکہ ایک اسم مسند الیہ بن جائے گا، ایک مسند بن جائے گا، یا پھر کلام بنے گا ایک اسم اور ایک فعل سے. فعل جو ہے وہ مسند بنے گا کیونکہ اس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے گا، اور اسم جو ہے وہ مسند الیہ بن جائے گا. اس کے علاوہ کلام نہیں بن سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو فعلوں سے مل کر کلام بنے، یا ایک فعل اور ایک حرف سے مل کر کلام بنے، یا ایک اسم اور ایک حرف سے مل کر کلام بنے. کلام جب بھی بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ ایک اسم سے مل کر بنے گا اور ایک فعل سے، یا پھر دونوں اسموں سے مل کر بنے گا. دونوں اسموں سے مل کر کلام بنے گا، یا ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کلام بنے گا. اس کے علاوہ کلام کی بننے کی کوئی اور صورت نہیں ہے. تو کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا چونکہ ضروری ہے، مسند کا ہونا بھی ضروری ہے، مسند الیہ کا ہونا بھی ضروری ہے. جب مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام یا تو دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنتا ہے. کبھی بھی کلام دو فعلوں سے مل کر نہیں بنے گا، کیونکہ فعل جو ہے وہ مسند تو بن سکتا ہے، اس کے ذریعے سے حکم تو لگایا جاتا ہے، لیکن وہ مسند الیہ نہیں بن سکتا کہ اس پر حکم کسی چیز کا نہیں لگتا. اسی طرح حرف ہے، حرف نہ تو مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے. تو آج کا سبق یہاں تک کر لیتے ہیں. ابھی آپ کے پاس پورا آدھا گھنٹہ ہے. اس آدھے گھنٹے میں خوب تکرار کریں، خوب تکرار کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، سب کو موقع دے پڑھنے کا. ایک ساتھ ہی نہ پڑھتا رہے بلکہ سب کو موقع ملے.